السلام علیکم، میں ہوں آپ کی ہوسٹ رابل اور آپ ہے اس وقت رمشی انصاری ناولز پہ۔ میں لائی ہوں آپ کے لیے رمشی انصاری کے نیو ناولز۔ تو اگر آپ لوگ نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کمنٹ لازمی کریں۔ آپ کا رسپانس دیکھ کے ہی ہم ریگولر ایپیسوڈ لائیں گے۔ تو اس وقت میں ریڈ کر رہی ہوں دیوانہ موسم کی قسط نمبر 1۔ مہنگے اسمارٹ فون کی اسکرین پر جگمگاتی حسینہ کی تصویر کو دیکھ کے اس کے لبوں کے کنارے بے ساختہ پھیل گئے، جبکہ دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں دبی سگریٹ بھی تیزی سے اپنے اختتام کو پہنچ رہی تھی۔ اس نے آخری سانسیں لیتے سگریٹ کو پھر سے اپنے لبوں پر رکھ کر ایک گہری سانس بھرا اور پھر لب موبائل فون کی اسکرین پر نظر آتی تصویر پر رکھ دیے۔ ایک سکون اس کے وجود میں اتر گیا تھا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے وہ دلکش چہرہ لہرانے لگا۔ اس نے سیل فون بیڈ کی طرف اچھالا اور پھر سگریٹ ایش ٹرے میں مسل کر ڈبے سے دوسری سگریٹ نکال کر ہونٹوں پر لگائے لائٹر سے جلاتا باہر کی طرف لپکا۔ وہ سگریٹ کے کش بھرتا کمرے سے نکل کر بالکنی میں آیا تو لان میں کھڑے لوبرڈز کو دیکھ اس کے تاثرات ذرا سے بگڑے۔ وہ میرون رنگ کے قمیص شلوار میں ملبوس نازک سراپے والی معصوم لڑکی تھی جو ان کے کسی دور کے رشتہ دار کی بیٹی تھی، جسے بلا فالتو میں رحم کھا کے بی جان نے اس حویلی میں رکھا ہوا تھا، اور وہ اس گھر میں کیا گل کھلا رہی تھی بی جان کو قطعاً پتہ نہیں تھا۔ یہی سوچ کر وہ طنز سے مسکرا دیا۔ اس نے ایک نظر لان میں کھڑی سلا کو دیکھا جو اس کے چھوٹے بھائی حیدر خان کے ساتھ کھڑی نہ جانے کون سے گپے لڑا رہی تھی۔ ان دونوں کی اس محبت کا انجام سوچ کر وہ طنز سے ہنس کر کندھے اچکاتا کمرے میں واپس چلا گیا۔ سلا بچپن سے ہی اس حویلی میں پلی بڑھی تھی۔ اس کے ماں باپ ایک حادثے میں گزر گئے تھے، جس کے بعد بی جان اسے حویلی لے آئی تھی۔ بی جان کے 2 بیٹے تھے، بڑے بیٹے ہاشم خان، دوسرے بیٹے رحیم خان۔ ہاشم خان کے 2 بیٹے تھے، باران خان زادہ اور حیدر خان زادہ، جبکہ رحیم خان کی ایک ہی بیٹی تھی، مومنہ رحیم۔ بار ان کراچی میں مقیم تھا اور اس کا بزنس بھی وہیں سیٹ تھا، اس لیے وہ اکثر ہی حیدرآباد چکر لگاتا۔ باران 30 سال کا ایک لمبا چوڑا خوبرو انسان تھا جس کی گہری خطِ آنکھیں اس کی شخصیت میں 4 چاند لگاتی تھی۔ وہ بے حد ہینڈسم تھا، جبکہ اس سے 10 سال چھوٹا حیدر ایک عام صورت کا لڑکا تھا۔ حیدر اور مومنہ ہم عمر تھے۔ اس حویلی میں سب سے چھوٹی اور کم عمر سلا تھی۔ ابھی محض 18 برس کی ہوئی تھی وہ، لیکن اس کی معصومیت ابھی بھی 15 سال کی بچی جیسی تھی۔ حیدر اور بی جان کے علاوہ اس حویلی کا ہر افراد سلا سے چڑھتا تھا، یہاں تک کہ باران بھی۔ اسے جو حیدر اور سلا کی محبت نظر آتی وہ دراصل ان کی دوستی تھی، جو باران کو بالکل ہضم نہیں ہوتی تھی۔ معصوم صورت اور شرارتیں کرنے والی چھوٹی سی سلا باران جیسے سنجیدہ اور سنتی شخص سے ایک آنکھ نہیں بھاتی تھی۔ اور کیا ہوتا جب یہ لڑکی اس کی بیوی بن کے اس کمرے میں چلی جاتی؟ پچھلے 2 دنوں سے باران خان حویلی میں موجود تھا، کیونکہ پڑھائی مکمل کرنے کے لیے حیدر خان بیرون ملک جا رہا تھا اور اکلوتے بھائی سے ملنے کی خاطر باران حیدرآباد آ گیا تھا، ورنہ وہ بہت کم حویلی کا چکر لگاتا۔ حیدر 2 سال کے لیے جرمنی جا رہا تھا اور ایک وہی تھا جو سلا کا سب سے اچھا دوست تھا، اور اس کے جانے کی وجہ سے سلا بہت اداس تھی، کیونکہ اب وہ بالکل تنہا ہو جاتی۔ حیدر خان کا تنہا ہی جرمنی جانے کا فیصلہ تھا، لیکن رحیم خان نے اچانک سے اپنی بیٹی مومنہ کو بھی حیدر کے ساتھ بھیجنے کا انتظام کر دیا تھا۔ کسی کو بھی رحیم کی یہ بات سمجھ نہیں آئی تھی، لیکن پھر یہی سوچ کر کہ وہ اپنی بیٹی کے مستقبل کے لیے ایسا کر رہا ہے، سب نے اس بات کو درگزر کر دیا۔ آخر حیدر اور مومنہ کچھ سالوں کے لیے پاکستان کی سرزمین کو الوداع کر کے جرمنی چلے گئے تھے۔ سیاہی میں لپٹے آسمان پر چاند نہ پیدا تھا۔ ٹھنڈی ہواؤں نے حیدرآباد کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ ملازموں کے ساتھ کچن کا سارا کام نمٹا کر وہ آرام کرنے کی غرض سے اپنے کمرے میں چلی آئی۔ اس کا کمرہ اس منزل کا سب سے آخری اور چھوٹا کمرہ تھا، جس میں مختصر سا فرنیچر تھا، ایک سنگل بیڈ اور لکڑی کی الماری، ایک چھوٹی سی سنگار میز۔ یہی اس کمرے کی رونق تھی۔ حویلی میں ڈھیر سارے ملازم تھے، پھر باشعور اور پڑھی لکھی بہویں بھی حویلی میں موجود تھیں، لیکن سلا کی موجودگی میں دونوں خواتین کچن میں جانا
گناہ سمجھتی۔ باران کی ماں سبین اور مومنہ کی ماں عالیہ دونوں ہی سگی بہنیں تھیں اور دونوں ہی ہم مزاج تھی۔ دونوں کے مزاج آسمانوں سے باتیں کرتے تھے۔ دونوں میں ہی غرور کا عنصر کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا، جس کے باعث صلہ کو حویلی میں کئی مسائل کا سامنا کرنا پڑتا، لیکن بھلا ہو بی جان کا، جو ہر موڑ پر اس کی حمایت لیتی اور اس کے آگے کھڑی ہو جاتی، ورنہ اس نازک سی بچی کو اب تک دونوں بہنوں نے کچا چبا لینا تھا۔ حیدر بھی چلا گیا۔ اب میں کیا کروں؟ بی جان ٹھیک کہتی ہے، مجھے بھی آگے اپنی پڑھائی جاری رکھنی چاہیے، کم از کم گریجویشن تو کمپلیٹ کرنا چاہیے، لیکن کیا کروں؟ پڑھائی میں دل بھی تو نہیں لگتا۔ کیا کروں گی پڑھ لکھ کر؟ سبین آنٹی ٹھیک تو کہتی ہے، لڑکیوں نے تو چولہا ہانڈی ہی کرنی ہوتی ہے۔ چلو کوئی نہیں، میں بوریت مٹانے کے لیے پڑھ لوں گی۔ وہ کھڑکی کے پاس آ کے کھڑی ہوئی اور خود سے سوال کر کے خود ہی جواب دینے لگی۔ کھڑکی سے آتی ٹھنڈی ہوائیں اسے بڑے پیار سے چھو رہی تھی۔ ابھی اس کی سوچوں کا سلسلہ آگے بڑھتا جب لان میں نظر پڑتے ہی اس کی سوچوں کی تنابیس ٹوٹ گئی۔ وہ غور سے اس شخص کو دیکھنے لگی جو لان میں کھڑا کسی سے فون پر گفتگو کر رہا تھا۔ اس کی پشت صلہ کی طرف تھی، تبھی وہ اس کا چہرہ نہیں دیکھ سکی۔ وہ غور سے لان میں کھڑے شخص کا اپنی نظروں سے جائزہ لینے لگی جب وہ بات کرتے کرتے ایک دم سے مڑا اور صلہ کی سانس کہیں سینے میں اٹک گئی۔ وہ فوراً کھڑکی سے پیچھے ہوئی اور ڈرتے ہوئے اس کا نام لبوں سے ادا کیا۔ شکر تھا کہ وہ صلہ کو نہیں دیکھ سکا تھا، ورنہ اس کی کھڑکی پر کھڑے ہونے والی بات کو لے کر گھر کے در و دیوار ہلا دیتا۔ اسے تو ویسے ہی اس لڑکی سے اللہ واسطے کا بیر تھا، جب بھی اسے دیکھتا تو آنکھوں میں لہو اتر جاتا۔ یہ چھوٹی سی لڑکی اسے اپنا سامنے ہرگز برداشت نہیں تھی۔ توبہ توبہ، اب تو مجھے رات میں بھی نیند نہیں آئے گی۔ وہ دونوں ہاتھوں کی انگلیاں بے دردی سے مسلتی بیڈ پر آ بیٹھی۔ اس کی کوشش یہی ہوتی تھی کہ کسی بھی طرح اس کا خان سے سامنا نہ ہو، لیکن پھر بھی آج جس کا دیدار ہو ہی گیا تھا، جس کے باعث صلہ کی سٹی گم ہو گئی۔ چہرے سے ہی سخت اور کھڑوس دکھنے والے اس لمبے چوڑے مرد سے صلہ کو بچپن سے ہی ڈر لگتا تھا۔ وہ پورے 12 سال بڑا تھا۔ اس سے بچپن سے ہی اس نے باران کا اس حویلی پر رعب دیکھا تھا۔ اس کے غصے کے آگے بی جان بھی چپ ہو جاتی تھی۔ وہ حویلی کی روایتوں کو توڑنا اپنا فرض سمجھتا تھا اور کوئی چاہ کے بھی اس کا کچھ نہیں بگاڑ پاتا۔ ایک کام کرتی ہوں، بی جان کے کمرے میں سو جاتی ہوں۔ خان بس آج ہی حویلی میں رکے گے، اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی تو جان سے مار دے گے، اس لیے میرے لیے یہی بہتر ہے۔ وہ خود کو نارمل کرتی بی جان کے کمرے کی طرف بڑھ گئی، کیونکہ ایک بی جان ہی تھی جو اسے اس حویلی کے ہر بلا سے محفوظ رکھتی تھی۔ کھڑکی سے روشنی چھین کر اس کے چہرے پر پڑی تو وہ کسمسا کے اٹھ بیٹھی۔ بی جان صوفے پر بیٹھی تسبیح پڑھ رہی تھی۔ ان کا شفیق چہرہ دیکھ صلہ کی ساری سستی منٹوں میں غائب ہو گئی۔ وہ اٹھ کر فریش ہونے کے لیے واش روم کی جانب بڑھی۔ کچھ وقت سرکنے کے بعد وہ فریش ہو کے بی جان کے سامنے کھڑی تھی۔ کیا بات ہے لڑکی، آج تمہیں اٹھنے میں تاخیر ہو گئی؟ طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ اچھا چلو اب بس بھی کرو، مکھن لگانا، جلدی سے جاؤ ناشتہ کر لو، ورنہ تمہیں پتہ ہے جب تم دیر تک سوتی ہو تو اس حویلی میں کون سی قیامت آ جاتی ہے۔ بی جان نے اس کا ہاتھ اپنے گلے سے نکال کے اس کا دھیان اپنی انوکھی بہوؤں کی طرف کرایا تو صلہ کے چہرے کا رنگ ایک دم اڑ گیا۔ او امی جی، میں تو بھول گئی، بڑی بیگم نے مجھے بڑے خان کے لیے کھیر بنانے کا کہا تھا۔ وہ آج واپس کراچی چلے جائیں گے نا؟ بی جان آج تو میری شامت آ گئی۔ کچھ یاد آتے ہی وہ جھٹکا کھا کے صوفے سے اٹھی اور ناخن چباتی خوف سے بی جان کو تفصیل سمجھانے لگی۔ اس کی آنکھوں میں اب سے خوف ہی خوف تھا، ڈانٹ پڑنے کا خوف، ذلیل ہونے کا خوف۔ وہ جتنی حساس تھی اتنے ہی بے حس لوگوں میں رہنا پڑتا تھا۔ ارے لڑکی، سارا وقت یہیں ضائع کر دے گی تو پکا تیری شامت آ جائے گی۔ جلدی جا اور باران کے لیے کھیر بنا، تو جانتی ہے نا اس کا غصہ کتنا خطرناک ہے۔ بی جان نے اس کی ٹینشن کے مارے سرخ پڑتے چہرے کو دیکھ فوراً تجویز پیش کی تو وہ اس بات میں سر ہلا کے پیروں میں سویٹر پہنتی کمرے سے نکل کر باہر بھاگی۔ مگر آج قسمت کو شاید کچھ اور ہی منظور تھا۔
جب ہی صبح سے ہی بیچاری سلا کی کلاس لگنی شروع ہو گئی تھی۔ وہ سویٹر پہن کر سنگ مرمر کی فرش پر بھاگتی سیڑھیوں کی جانب بھی بڑھی تھی جب اس کا پیر پھسلا اور اوپر آتے باران سے وہ بری طرح سے ٹکرا کے الٹی سمیت گرنے لگی۔ جب باران نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنی جانب کھینچا، وہ واپس آ کے باران کے چوڑے سینے سے ٹکرائی۔ او امی جی، بی جان مجھے بچا لو، آج مجھے خان اس حویلی سے نکال دے گی۔ اللہ جی، میرے کانوں میں اتنی ہمت نہیں کہ وہ خان کی دھاڑ سن سکے۔ وہ اس کے سینے سے لگی گھٹ گھٹ کر بول رہی تھی۔ پہلے تو باران کو اس پر سخت غصہ آیا، لیکن پھر اس کی بڑبڑاہٹ سن کر وہ خوف کے مارے اس نے جبڑے بھینچے اور اسے بازو سے پکڑ کر خود سے دور کیا۔ جاہل لڑکی، ہزار بار سمجھایا ہے اپنی یہ کینچی کی طرح چلتی زبان میرے سامنے بند رکھا کرو، کسی دن میں نے یہ زبان کاٹ دی نا تو بولنے لائق نہیں رہو گی تم، اور اب تو لگتا ہے تمہاری زبان کے ساتھ تمہاری ٹانگیں بھی آپے سے باہر ہو گئی ہے، ان کا بھی علاج کرنا پڑے گا۔ باران نے سخت لہجے میں بولتے 2 قدم اس کی طرف بڑھائے تو خوف کے مارے سلا کی ٹانگیں کانپنے لگی۔ مجھے معاف کر دے پلیز، مجھ سے غلطی ہو گئی۔ وہ ہاتھ جوڑ کر التجا کرتی بالکل دیوار سے لگ گئی تھی، لیکن باران کا غصہ تھا کہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ وہ اس کے سامنے آ کھڑا ہوا تو نازک سی سلا اس کے سامنے بالکل چھپ سی گئی۔ وہ سیاہ رنگ کی چست ٹی شرٹ میں ملبوس تھا، جس کا مطلب تھا کہ وہ جوگنگ کر کے آ رہا تھا۔ اس کے بال ابھی تک نم تھے، گردن پر بھی پسینے کی بوندیں چمک رہی تھی۔ باران بیٹا، کیا ہوا؟ کیوں اس بچی کو ڈرا رہے ہو؟ بی جان اپنے کمرے سے نکل کر آئی تو باران کو سلا پر غصہ کرتے دیکھا۔ بی جان کی آواز سن کر وہ سلا سے دور ہوا، ورنہ آج اس کی جان بخشنے کے حق میں نہیں تھا۔ بی جان، اس لڑکی کو سمجھا دے میرے سامنے نہ آیا کرے۔ اس نے کاٹ کھاتی نظروں سے سلا کو دیکھ کر درست لہجے میں کہتے بی جان کو تنبیہ کی اور پھر لمبے لمبے ڈگ پڑتا اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ بی جان تعصب سے باران کو دیکھ ہی رہ گئی، پھر انہوں نے سلا کی طرف دیکھا جس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھری ہوئی تھی۔ چھوڑ میری بچی، یہاں کے لوگوں کے سینوں میں دل نہیں بس گوشت کا لوتڑا ہے، بی جان افسوس زدہ لہجے میں کہا تو سلا اپنے آنسو صاف کر کے نیچے کی طرف لپک گئی تاکہ جلدی سے باران کی پسندیدہ کھیر تیار کروا سکے۔ 1000 گز کی زمین پر پوری شان و شوکت سے کھڑی یہ عمارت خان حویلی تھی۔ لوہے کے چوڑے سے دروازے سے اندر داخل ہوتے ہی سنگ مرمر سے بنا صاف ستھرا طویل ڈرائیو وے تھا، جس کے ایک طرف باران کی سیاہ چمکتی ہوئی کرولا کھڑی ہوئی تھی، دوسری جانب کشادہ ہرا بھرا لان تھا جس میں مالی محنت کر کے اسے مزید خوبصورت بنا رہے تھے۔ داخلی دروازے سے اندر داخل ہوتے ہی بڑا سا ہال کمرہ تھا جس میں بڑے بڑے شاہی صوفے اور دیگر قیمتی میزیں رکھی ہوئی تھی۔ دیواروں پر مہنگی پینٹنگز اور کئی سجاوٹی چیزیں تھیں۔ سنگ مرمر کے فرش پر سرخ رنگ کا بیس قالین بچھایا ہوا تھا۔ دیواروں پر بیس پردے لٹکے اپنے قیمتی ہونے کا منہ بولتا ثبوت تھے۔ حویلی میں اس وقت معمول سے ہٹ کر کافی سناٹا تھا، کیونکہ حویلی کی رونق حیدر جرمنی جا چکا تھا اور حویلی کی نک چڑھی نخرے باز اکلوتی بیٹی بھی یہاں موجود نہیں تھی۔ باران اس وقت اپنے باپ اور چچا کے ساتھ زمینوں کی طرف گیا تھا، جبکہ دونوں بہویں سبین اور عالیہ اپنے حسن کو نکھارنے بیوٹی سیلون گئی تھی۔ ٹیرس پر سلا پرندوں کو دانہ پانی ڈالنے گئی ہوئی تھی، جبکہ بی جان اس وقت کمرے میں موجود اپنی سب سے پرانی اور وفادار ملازمت سے سر کی مالش کروا رہی تھی۔ فرحین ان کی سب سے پرانی ملازمت تھی، چونکہ وہ گھر کے افراد جیسی ہی تھی، اس لیے صرف بی جان کی خدمت کے لیے مخصوص تھی۔ بی جان، آپ کو پتہ ہے رحیم خان صاحب نے مومنہ بی بی کو ایک دم سے جرمنی کیوں بھیج دیا؟ بالا کی کافی دیر بعد ہمت کر کے فرحین اصل مدعے پر آئی تھی۔ اس کے لہجے میں خوف سا تھا جو بی جان سے پوشیدہ نہ رہا۔ میں سمجھی نہیں، تم کیا کہنا چاہ رہی ہو فرحین؟ بی جان نے شش و پنج میں مبتلا ہوتے اختصار کیا تو فرحین نے پہلے دروازے کی طرف دیکھا۔ دروازہ لاک تھا۔ پھر اس نے کچھ بولنے کے لیے لب وا کیے۔ بی جان، دراصل میری بہن بلوچوں کی حویلی جاتی ہے کام کرنے، اس سے ہی مجھے یہ بات پتہ چلی ہے۔ وہ جو سالوں سے رحیم خان کی بلوچوں سے لڑائی چل رہی تھی نا، جو رحیم خان نے ان کے ایک لڑکے کو مار دیا تھا، ان لوگوں نے اس لڑکے کے بدلے رحیم خان کے سامنے 2 باتیں رکھنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ایک تو یہ کہ رحیم خان اپنی ساری زمینوں نے بلوچوں کے حوالے کر دے، یا تو خون بہا میں خان حویلی کی کوئی لڑکی انہیں سونپ دے۔ مجھے لگتا ہے رحیم خان کو اس بات کی بھنک پڑ گئی تھی، تبھی انہوں نے مومنہ کو اچانک سے جرمنی بھیج دیا۔
اور یہ زمینیں خانزادہ کی خاندانی زمینیں ہیں، اپنی زمینیں وہ ہرگز بلوچ قبیلے کے حوالے نہیں کرے گی۔ بی جان آخر میں بچی صلہ، مجھے لگ رہا ہے رحیم خان صلہ کو نہیں کرنے سوچ رہے ہیں۔ فرحین نے ڈرتے سہمتے اپنے سارے خدشے بی جان کے سامنے رکھ دیے تھے۔ بی جان پہلے تو غور سے اس کی بات سنتی رہی، پھر جب بات صلہ پر آ گئی تو بی جان کے صدمے کی انتہا نہیں رہی۔ وہ جو فرحین سے سر میں مالش کرا رہی تھی اب گھبرا کے بیڈ سے اٹھ گئی۔ یہ تم کیا بول رہی ہو فرحین، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ صلہ کو بلوچ قبیلے والوں کے حوالے تم جانتی ہو نا فرحین، اگر صلہ غلطی سے بھی ان کے ہاتھ لگ گئی تو کیا ہوگا؟ انہیں پتہ چل جائے گا صلہ کون ہے، وہ صلہ کو جان سے مار دے گی، اور پھر اصلیت کھلنے کے بعد اس حویلی کے لوگ بھی اس کی جان نہیں بخشیں گے۔ صلہ کی اصلیت سے صرف تم اور میں ہی واقف ہیں، اگر اس کی اصلیت دنیا کے سامنے آ گئی تو اس کا جینا مشکل ہو جائے گا۔ بی جان دل پر ہاتھ رکھتی خوف کے مارے گھٹی گھٹی آواز میں کہہ رہی تھی، نہ جانے کتنے سالوں بعد آج ان کی زبان پر یہ ذکر آیا ہے۔ بی جان، آپ ہم کیا کریں گے؟ رحیم خان نے مومنہ کو باہر اس لیے بھیج دیا تھا تاکہ وہ اپنا بدلہ اتارنے کے لیے صلہ کو ان کے حوالے کر دے۔ وہ بھی تو اس حویلی میں پلی بڑھی ہے، اور آپ تو جانتی ہے وہیں میں گئی لڑکی کے ساتھ کیسا سلوک کیا جاتا ہے۔ اس بیچاری نے یہاں اتنے دکھ جھیلے ہیں، وہاں تو اس کو جان سے ہاتھ دھونا پڑے گا۔ فرحین کی حالت بھی جان سے مختلف نہ تھی، اس کا دل بھی صلہ کے لیے بہت خوفزدہ تھا۔ میں صلہ کو ان کے حوالے نہیں کروں گی، میں اس سے پہلے ہی صلہ کا نکاح کر دوں گی۔ بی جان دل میں کچھ سوچتی وہاں سے ہٹ کھڑی ہوئی تھی۔ بی جان کس سے کرے گی آپ صلہ کا نکاح؟ حیدر خان تو جب میں جا چکے، آپ اور میں جانتے ہیں کہ حیدر بابا صلہ کو پسند کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم اتنی جلدی صلہ کے لیے لڑکا کہاں سے ڈھونڈیں گے؟ جلد ہی بلوچ قبیلے سے کوئی پیغام آ جائے گا۔ فرحین نے ایک اور مسئلہ بی جان کے سامنے رکھا۔ حیدر نہیں ہے تو کیا ہوا، باران تو حویلی میں ہی ہے نا، وہ کرے گا صلہ سے نکاح۔ بی جان نے پختہ لہجے میں کہتے گویا اپنا ارادہ بتایا تھا، جبکہ ان کی بات سن کر فرحین حیرت سے آگے پھیلائے بنانے نہ رہ سکتی۔ بی جان، یہ آپ کیا کہہ رہی ہے؟ آپ جانتی تو ہے باران بابا کتنا چڑھتے ہی صلہ سے، وہ تو اس کی شکل دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتے۔ آج صلہ کو ان کے نکاح میں دے دے گی، اور پھر ان کی عمروں میں بھی کتنا فرق ہے، ان کی عمر سے آدھی عمر ہے ہماری صلہ کی۔ فرحین کو بی جان کا یہ فیصلہ بالکل سمجھ نہیں آیا تھا، اس لیے کشمکش کا شکار ہو کے بی جان کے پاس کھڑی ہو گئی۔ میں سب جانتی ہوں فرحین، لیکن میں صلہ کو ایک منٹ کے لیے بھی بلوچی کے قبیلے میں نہیں بھیج سکتی، اس لیے مجھے باران سے ہی صلہ کا نکاح کرنا ہوگا۔ جب وہ باران کی منقوہ بن جائے گی تو اسے وہ نہیں کرنے کا سوال پیدا نہیں ہوگا۔ بی جان نے فرحین کو سمجھاتے اپنے ارادوں کو مضبوط کر لیا تھا۔ بی جان، آپ کو کیا لگتا ہے خان بابا مان جائے گی اور صلہ وہ اس نکاح کے لیے تیار ہو جائے گی؟ فرحین کا دل ابھی بھی یہ ساری باتیں ماننے کو تیار نہیں تھا۔ صلہ کو ماننا پڑے گا، اس کو نہیں پتہ اس کی کتنی بڑی سچائی اس دنیا سے چھپی ہوئی ہے۔ اپنی جان بچانے کے لیے اسے باران سے نکاح کرنا ہوگا، اور باران اسے منانا میں جانتی ہوں۔ فرحین، تم جا کے صلہ کو میرے کمرے میں بلا کے لاؤ، تب تک میں باران سے بات کر کے آتی ہوں، لیکن یاد رکھنا ان دونوں کے نکاح سے پہلے کسی کو یہ بات پتہ نہ چلے۔ بی جان نے انہیں تاکید کی تو وہ اسباب میں سر ہلا کے کمرے سے نکل گئی۔ ان کے جاتے ہی بی جان نے کچھ سوچتے ہوئے اپنی چادر اوڑھی اور باران کے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔